تو خلاصہ یہ ہے کہ آج کی رات شب جمعہ آپ نے دعائے کمیل میں بھی شرکت کی. کوئی معذرت کی ضرورت نہیں تھی نقوی صاحب کو دعائے کمیل اور زیارت وارثہ کی وجہ سے. پھر بھی ہم لوگوں نے کافی ٹائم کو مینٹین کیا, صرف 2 منٹ کی تاخیر ہوئی. تو وہ ٹیکنالوجی کا نقصان. اچھا, اب ایک بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ ہر تقریر سے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت ہو رہی ہے, جو حدیث قصہ ہمیں ایک بہت سارے میسیجز دے رہی ہے, لیکن ایک بڑا زندہ میسیج, اور وہ یہ ہے کہ مجلس سننا ایک بات ہے, خود مجلس کی برکتیں حاصل کرنا وہ بھی ایک چیز. چنانچہ حدیث قصہ میں ہے کہ جہاں ہمارے شیعہ اور محب جمع ہوتے ہیں وہاں اللہ یہ برکتیں نازل کرتا. حفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا, حاجت پوری ہوتی ہے, پریشانیاں دور ہوتی ہیں. یہ اس کی شرط یہ ہے کہ ایک جگہ آپ کو جمع ہونا. ٹیکنالوجی کی وجہ سے اگر آپ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں تو مجلس کا میٹر تو شاید آپ کو مل جائے گا, لیکن وہ مجلس کی برکتیں نہیں ملے گی. تو سوائے انتہائی مجبور لوگوں کی یہ میسج پہنچا دینا ہے, کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا زمانہ اور زیادہ آدمیوں کو مسجدوں اور امام بارگاہوں سے دور کرے گا, اور ہو سکتا کہ کسی موقع پہ یہ خیال پیدا ہو جائے کہ آن لائن اگر نماز جماعت دکھائی جا رہی ہے تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو جوائن کر لیں. کیا ضرورت ہے 40 منٹ کی ڈرائیو کر کے یہاں پہ آ کے جماعت کو جوائن کرنے کی. تو آپ کو وہ برکت نہیں مل سکتی, وہ وعدے نہیں مل سکتے, وہ ملائکہ کی طرف سے دعائے رحمت نہیں مل سکتی. وہ جو وعدے حدیث قصہ میں, یہ وعدے حدیث قصہ کے علاوہ ہر اس تقریر کے ہیں جس میں ذکر محمد و آل محمد ہوتا. تو یہ تو ایک ضمنی بات میں نے عرض کر دی, اس لیے کہ دنیا میں آج جتنی بھی مجلسیں ہوتی ہیں اور محفلیں ہوتی ہیں وہ سب آقا حسین کی قربانی کی وجہ سے ہیں. تو ایک میسج آج کی اس تقریر میں یہ مل جائے.